آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے تھائی لینڈ کے ان دیہاتوں میں جہاں یہ جان لیوا سانپ ایک پالتو جانور بن چکا ہے۔ دیکھیے کیسے لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سانپوں سے دوستی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور انہیں چومتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس زہریلے خطرناک سانپ کے ساتھ بیٹھنے دیتے ہیں۔ ناظرین، کنگ کوبرا دنیا کا سب سے لمبا زہریلا سانپ ہے جو لمبائی میں 18 فٹ تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کا زہر ایک وقت میں ہاتھی جیسے بڑے جانور کو بھی مار سکتا ہے۔ اس کا صرف ایک ڈس انسان کو 30 منٹ کے اندر اندر موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن تھائی لینڈ کے شمال مشرقی علاقوں، خاص طور پر خونکین، سورین اور ناکون راچاسیما جیسے گاؤں میں اس قاتل سانپ کو دوست بنایا جاتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ کنگ کوبرا کے ساتھ سانپ رقص، جس کو سنیک باکسنگ بھی کہا جاتا ہے، جسے مقامی زبان میں ریم نگو کہا جاتا ہے، یہ ایک قسم کی روایتی پرفارمنس ہے جس میں انسان اور سانپ ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آتے ہیں جیسے کہ کوئی کرتب ہو رہا ہو۔ یہ پرفارمنس دیکھنے والے سیاح دنگ رہ جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زہریلے کنگ کوبرا کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، نہ کوئی حفاظتی لباس اور نہ شیشہ نہ جال، بس ایک خطرناک زہریلا لمبا چوڑا سانپ اور ایک انسان آمنے سامنے۔ یہ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ لوگ اتنے خطرناک سانپوں کے ساتھ کیسے رہ لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ان کے صبر، مشق اور صدیوں پرانی روایات میں چھپا ہے۔ تھائی لینڈ کے ان علاقوں میں بچے بچپن سے ہی ان سانپوں کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں۔ انہیں سانپوں کی حرکات، ان کے غصے اور ان کے انداز سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ سانپوں کو نہ صرف قابو میں رکھنا جانتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جذباتی تعلق بھی بنا لیتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بعض علاقوں میں سانپوں کو پالنے کی اجازت ہے، اور خاص طور پر اگر یہ مقامی روایت یا ثقافت کا حصہ ہو، لیکن حکومت نے کچھ حدود و قیود عائد کر رکھی ہیں تاکہ جانوروں کے ساتھ ظلم نہ ہو اور انسانی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ لیکن دیہاتی لوگ اکثر ان قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ دوستی مہنگی بھی پڑ جاتی ہے، جیسا کہ پھائی سون نامی ایک مشہور سانپ پرفارمر جو 25 سال سے کنگ کوبرا کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور ایک دن پرفارمنس کے دوران کنگ کوبرا نے اسے گردن پر ڈس لیا۔ تماشائیوں نے سمجھا کہ یہ بھی ایک کرتب ہی ہے، لیکن چند منٹ کے بعد وہ زمین پر گر پڑا اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑا سبق تھا، لیکن اس کے باوجود سانپوں کے ساتھ کھیلنے والے باز نہ آئے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جانتے بوجھتے کہ ایک معمولی سی غلطی ان کی جان لے سکتی ہے، پھر بھی وہ خطرہ مول کیوں لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان علاقوں میں سانپوں کو مقدس مانا جاتا ہے، اور بدھ مت کے مطابق سانپوں کو روحانی مخلوق سمجھا جاتا ہے، اور بعض لوگ ان سے برکت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سانپ شو، جس کو سنیک باکسنگ بھی کہا جاتا ہے، سے حاصل ہونے والی آمدن ان دیہاتیوں کا واحد ذریعہ معاش ہے۔ سیاحوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ان کا خاندان چلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اسے اپنا فن، ہنر اور جذبہ سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے سانپ دشمن نہیں بلکہ ان کا ایک دوست، ساتھی اور ہمراز ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ انسانوں کی ہمت ہے یا دیوان کی؟ ایک ایسا سانپ جو پل میں زندگی چھین سکتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا، کیا یہ عقل مندی ہے یا حماقت؟ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک روایت انسانوں کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اسے بند ہونا چاہیے، لیکن دوسرے لوگ اسے ثقافت اور فن کا حصہ بھی مانتے ہیں جسے مٹنے نہیں دینا چاہیے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔